آج انشاءاللہ سورہ رات کا 5واں رکوع پڑھیں گے ہم۔ رکوع نمبر 5 اور آیت 32 ہے، 32 نمبر آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ۔ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ عَلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان تلاوت کردہ آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی اور دلاسا دیا کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کا استہزاء کیا گیا، مذاق اڑایا گیا، اور کہا کہ میرا یہ قانون ہے کہ میں مہلت دیتا ہوں، وقت دیتا ہوں، لوگ سنبھل جائیں۔ تو فعملئی تو میں نے بھی ڈھیل دی انہیں، لیکن اس کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، وہ وقت جب ختم ہو جائے ڈھیل کا تو اخذتہم، بس پھر ان کی گرفت اور پکڑ ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے جھوٹے شریک بنا رکھے ہیں، ذرا آپ ان سے پوچھئے گا، کوئی نام بتائیں یہ کہ جو یعنی وہ چیز پیدا کرتے ہیں یا بناتے ہیں اور وہ اللہ کے علم میں نہیں ہے، کوئی ایسی چیز۔ کہا بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ کافر لوگ جو ہیں یہ راہ حق سے محروم ہو چکے ہیں،
کیونکہ ان کے اعمال، ان کے کرتوت کی وجہ سے یضل اللہ، بس اللہ نے بھی پھر انہیں گمراہ ہونے دیا ہے۔ اب ان کو ہدایت کہیں سے نہیں مل سکے گی۔ اس کا انجام بھی بتا دیا پھر جب ہدایت سے محروم ہو گئے کہ عذاب فی الحیات الدنیا اور عذاب الآخرہ، دو ہی تو چیزیں ہیں نا، دنیا اور آخرت، دونوں میں کہا کہ عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب دیکھیں یہ بدکاروں کا ذکر، عذاب کا ذکر، تو یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ پھر اچھے لوگوں کا بھی ذکر ہوتا ہے، تو ساتھ پھر جنت کا ذکر آیا۔ مثل الجنہ کا یہ میرا وعدہ ہے متقیوں سے، وعید المتقون، کہ ان کو اللہ تعالیٰ جنت سے نوازے گا۔ جنت میں پھل ہوں گے، پھل بھی دائمی ہوں گے، سیزنل نہیں ہوں گے، ہمیشہ کے۔ ٹھنڈے سائے ہوں گے، وہ بھی دائمی ہوں گے، وقتی نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ اہل کتاب میں بھی کچھ اچھے لوگ ہیں، جو ان کی کتاب میں جو بشارت تھی اس کے مصداق وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر خوش ہوتی ہیں۔ یفرحون بما انزل الیک، کہ جو ہماری کتاب میں پیشن گوئی کی گئی تھی وہ سچ ثابت ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اور رکوع کی آخری آیات میں کہا کہ آپ ان کو بتا دیجئے کہ امرتُ، مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اور ولا اشرک بہ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، تو میں اسی پر عمل کرتے ہوئے ادعو، تمہیں دعوت دیتا ہوں، اور میرا بھی ساری توجہ اسی طرف ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ کو حکم، فیصلہ کرنے کے عربی زبان میں یہ قرآن نازل کیا۔ تو قرآن واضح علم ہے، بڑا جامع، ما جاءک من العلم، تو علم آ جانے کے بعد اگر آپ کسی کی خواہشوں کے پیچھے پڑے، کسی کی بات ماننے کے پیچھے گئے، تو کہا ما لک من اللہ من ولی ولا واق، تو پھر آپ کو کوئی مددگار اور بچانے والا وہ نہیں ملے گا۔ تو یہ اجمالی سے جائزہ ہے جو آیات ہم نے پڑھی ہیں، ہے نا جی۔ اللہ اکبر۔ گزشتہ رکوع کی جو آخری آیت تھی 31، اس میں جو یہ ایک بات آئی تھی نا ان کے معجزات کے مطالبات کا، اس میں تھا نا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، ہے نا جی۔ اللہ اکبر۔ یعنی وہ دیکھیں اس کا ایک مفہوم اس انداز میں بھی ہے، کہا کہ اگر پہلے کوئی آسمانی کتاب ایسی نازل ہوئی ہوتی، قرآن آخری کتاب ہے نا، اس سے پہلے بھی تو کتابیں نازل ہوئی ہیں، کوئی بھی ایسی کتاب نازل ہوئی ہوتی کہ جس سے پہاڑ چلا دیے جاتے، زمین کی مسافت طے ہو جاتی، یا مردے بلوا دیے جاتے، تو قرآن کریم کے اندر تو یہ خصوصیت بدرجہ اولا موجود ہوتی، کیونکہ یہ اعجاز و بلاغت میں پچھلی تمام الہامی کتابوں سے افضل ہے، عظیم ہے، آخری کتاب ہے۔ اللہ اکبر، ہے نا۔ تو ایک یہ معنی بھی اس میں جو ہے نا فرمایا گیا ہے۔ پھر یہ میں نے آپ کو جو ہے سورہ بنی اسرائیل کا بھی ریفرنس دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں بھی 4 آیات جو ہے نا وہ اسی موضوع پر ہیں، 90 سے 93 تک۔ اسی میں یعنی بنی اسرائیل میں
آیت نمبر 59 اگر آپ پڑھیں، وہ 3 آیات تو کل میں نے بتا دی تھی، 4، 59 میں معجزہ نہ دکھانے کی وجہ بتائی ہے۔ دیکھیے اس کا مطلب ہے یہ اہم موضوع ہے نا، تو یہ کل بات ہوئی تھی 79 کا 92 93 4، یہ کل آیات پڑھ کر بھی بتا دی تھی، بنی اسرائیل، اسی کی آیت 59 میں جو ہے معجزہ نہ دکھانے کی وجہ بھی بتائی ہے۔ یعنی دیکھیے کیونکہ وہ بار بار یہ مطالبہ کرتے تھے نا، 59 ہے وَمَا مَنَعْنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا۔ وَمَا مَنَعْنَا، یہ بنی اسرائیل کی آیت 59 ہے، جس میں یہ ان کے اس مطالبے کو پورا نہ کرنے کی وجہ بتائی ہے۔ وما منعنا، نہیں روکا ہمیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کس چیز سے نہیں روکا، ان نرسل بالآیات، کہ ہم معجزہ اتار دیں، نشانیاں دے دیں، الا سوائے ان کذب بها الاولون، مگر یہ کہ کذبہ تکذیب کی بها الاولون، پہلے لوگوں نے بھی، اول سے جمع ہو گئے نا، یعنی پہلی جتنی قومیں تھیں اگر ان پر حسی اور واضح معجزات اتارے بھی گئے تب بھی انہوں نے جھٹلایا۔ یعنی یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور ساتھ ہی ایک بڑی مثال بھی دے دی جو کہ میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، تو یہ قرآن کا بھی حصہ ہے، کہا وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ۔ ہاں، اس سے بڑا معجزہ کیا ہوگا، معجزے مانگتے ہیں نا۔ وَآتَيْنَا، عطا کیا ہم نے، سمود کو، ناقتا، اتنا بڑا معجزہ، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، اور وہ معجزہ بھی کیسا تھا، مبصرۃً، بصارت سے بھرپور، یعنی ایک بالکل واضح تھا، ان کے سامنے یہ سب کچھ ہوا، اونٹنی پہاڑ میں سے برآمد ہوئی، تو کہا فَظَلَمُوا بِهَا، اس قوم نے تو پھر بھی ظلم کیا، یہ ظلم اشارہ ہے اس کو مار ڈالا۔ تو یہ وجہ بتائی 59 میں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اکبر، یعنی یہ اس نقطہ نظر سے مطالبہ نہیں کرتے کہ اور زیادہ حق واضح ہو جائے تو ہم آگے بڑھ کر حق کو تسلیم کر لیں، یہ وجہ نہیں ہوتی، وہ ہوتی ہے استہزاء، مذاق، دل میں یہ فیصلہ کر لیا نہیں ماننا۔ اب دعوت آ رہی ہے، وہ کہتے مذاق میں پہاڑ میں سے نکال دو، سونے کے ہو وہ بنا دو، یہ آپ کو انداز بھی لگے گا جیسے استہزاء کیا جا رہا ہے۔ یہ کیا مطالبات ہوتے ہیں کہ جی گھر سونے کا ہو جائے یا پانی کا چشمہ اور دریا بہنے لگیں، تو یہ معاذ اللہ استہزاء، مذاق۔ اسی مناسبت سے دیکھیں جہاں آیا ہے کہ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ، یہی مناسبت ہے کہ رسولوں کا استہزاء، اللہ اکبر۔ تو اچھا، تو گویا یعنی معجزہ نہ دکھانے کی اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ ان کے دکھانے پر قادر نہیں ہے، قادر مطلق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو اصل وجہ یہ ہے کہ ان طریقوں سے کام لینا جو ہے نا اللہ کی مصلحت کے خلاف ہے۔ معجزہ دکھا کر جی ایمان کے لیے کہا جا رہا ہے، یہ اللہ کی حکمت نہیں ہے۔ اصل مقصود تو ہدایت ہے، اصل مقصود یہ نہیں ہے کہ اللہ نے نبی کی نبوت کو ثابت کرنا ہے، معجزہ نبی کے ذریعے دکھایا جائے گا نا، تو یہ مقصد تھوڑی ہے کہ نبی کو جو ہے نا اللہ نے ثابت کر کے دکھانا ہے کہ یہ میری طرف سے ہے، سچا ہے، منوا لینا ہے نبوت اس کی، نہیں۔ ہدایت جو ہے ہاں اس کے بغیر ممکن نہیں، لوگوں کی فکر و بصیرت کی اصلاح کرنی ہے۔ یہ سوچ ہی غلط ہے کہ جی معجزہ دکھاؤ تو ایمان لائیں گے۔ اور یہ بھی موضوع دیکھیں اسی سے ریلیٹڈ ہے، کہا کہ اگر سمجھ بوجھ کے بغیر
محض غیر شعوری طور پر ایمان لانا ہوتا نا، تو پھر نشانیاں دکھانے کا یہ تکلف کی حاجت ہی کیا تھی؟ یہ کام تو اس طرح بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو مومن ہی بنا دیتا۔ یہ موضوع بھی بہت دفعہ کہا ہے، امتم واحدہ، یہ بہت جگہ کہا ہے، یہ مثال کے طور پر 16:9 میں بھی کہا ہے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل تھا؟ امتم واحدہ، ایک ہی ہوتے، سارے ہی مومن ہوتے، کوئی کافر ہوتا ہی نہ۔ جب کافر ہی نہ ہوتا تو مطالبہ کس نے کرنا تھا؟ نہیں، وہاں پر یہ سورہ نحل ہے، یہ 16 سورہ نحل ہے، یہ اس کی آیت ہے 9، نحل بی کو کہتے ہیں نا، شہد کی مکھی کو۔ وہاں کہا وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ اجمعین، اجمعین جمع سے سب کو ہدایت دے دیتے، سارے ہدایت پر ہوتے، مومن ہوتے۔ دیکھیں نا، یہ پری ڈیزائن ہے، وہ تو سارا سسٹم ہی وہ ہو جاتا، یہ جو پھر وہ بارگاہ ہوگی، جزا و سزا ہوگا، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، پھر ورڈکٹ سنایا جائے گا کہ جنت جہنم، وہ تو پھر سارے ہی یار جنت میں ہی جائیں گے، پھر جہنم کی ضرورت کیا ہے یار، سارے ہی صالح ہیں، نیک ہیں۔ تو یہ ایک ہے، اللہ نے بار بار تو یہ کہا ہے کہ دونوں راستے اور اختیار دیا، اما شاکرا و اما کفورا، اور کہا یہی ٹیسٹ ہے، بس کون کتنے اپنے نفس پر کنٹرول کر کے راہ راست پر اپنے آپ کو نا مضبوط رکھتا ہے، اور ادھر اٹریکشن ملے گی دوسرے راستے میں تو کون ادھر جاتا ہے، بس یہی ٹیسٹ ہے۔ ورنہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ سبھی کو مومن بنا دیتا، کوئی ہوتے ہی نہ مشرک اور یہ کافر لوگ نہ ماننے والے، ان کا وجود ہی نہ ہوتا۔ تو یہ بڑا اچھا ہے۔ تو یہ پورا جو کائنات اور یہ چیزیں ہیں، حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، یہ کشمکش، اس میں نکھر کے نکلنا، وہ پھر بات نہ رہتی نا، اچھا تو ہوتا، سارے ہی نیک ہوتے۔ ہاں بالکل، لیکن امتحان ہے نا، لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، بات پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے آزمائش کری۔ سر پلیز۔ یہ اگر ایسے ہول دیکھا جائے، جی جی، سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارا کر کے آزمائش کر کے آفٹر آل چاہتا اللہ کیا ہے؟ کوشچن از، ہاں ایک حدیث یہ اکثر بات کرتے ہیں ہاں کہ نہ تو ہم نے کہا اللہ کو ہمیں پیدا کرو، ہاں خود ہی پیدا کیا، خود ہی مصیبت میں ڈال رہا ہے خود۔ یہ بالکل بہت بڑا ان کا کوشچن ہے جس کو کوئی علماء آنسر نہیں کرتے۔ جی جی، تو یہ کھیل تماشا سارا کر کے تو پھر ملا کے اللہ کو، کچھ لوگوں کو جو ڈال دیا، کچھ کو جنت ڈال دی، وٹ از دیٹ؟ سر اس کو لاجیکلی ایکسپلین کرنا پڑے گا، تو اس کو اقبال نے بڑی حد تک ایکسپلین کرنے کی کوشش کی، جی جی جی، بڑی حد تک، اگر اس سے کوئی مانتا ہے نہیں مانتا وہ تو اور بات ہے، ہاں بٹ بڑی ایک لاجیکلی انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات میں انسانوں کو پیدا کیا پرپزفلی، ہاں پرپز لیس پیدا نہیں کیا۔ ہاں، یہ بار بار کہا، ابس نہیں پیدا کیا، باطل نہیں پیدا کیا، یہ کہا آئے تھے۔ پرپز کیا ہے؟ پرپز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل دیا، شعور دیا، جنرلائز بات ہاں ہاں ہاں، ایز اے رزلٹ آف دیٹ اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری نعمتیں ان کے سامنے رکھی، اپنی ساری نشانیاں سامنے رکھی، ان کے دل و دماغ میں شعور رکھا، پھر پیغمبر بھیجے، قرآن بھیجے، پورا ایک انتظام کیا، بالکل صحیح ہے۔ تو اور ان کو بالکل فری ول دی تھی کہ جو چاہے ادھر آئے، جو چاہے ادھر جائے، بالکل صحیح ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس سے چاہتے یہ ہے کہ ایک ایسا را مٹیریل پیدا کیا جائے، را مٹیریل سامنے آ جائے جو جنت کا حقدار ہو، اور جنت میں جا کے بھی ان کی تربیت کا عمل جاری رہے گا، جو ہر جمعے کو اللہ تعالیٰ ملاقات فرمائیں گے، وہ بلیسنگس شاور ہوں گی جنتیوں میں، جی جی، اور اس سے بات فرماتے ہیں کہ ان کا انٹیلیکٹ بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، اتنا بڑھ جائے گا کہ اس سے پھر اللہ تعالیٰ اس مخلوق سے جو اس لیول پہ چلی جائے گی، اور یہ بات ہوگی جنت میں جا کے بلینز آف ایئر کے بعد، تو اللہ تعالیٰ اس سے کچھ کام لے گا، کیا کام لے گا یہ کوئی پتہ نہیں، اقبال کا یہ موقع، اور یہ بڑی حد تک سیٹسفائی کر دیتا ہے دہلیوں کو بھی کہ یہ بات تو کچھ ایسی ہے۔ ہاں بالکل، یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ صرف اتنا نہیں ہے کہ اس کو جنت ڈال دو، اس کو جنت دے دو، ہاں، جنت کے حقدار وہ ہو گئے جنہوں نے خود اپنا وہ اپنے اعمال کر لیے، ان کو کوئی کمی نہیں تھی کسی بھی چیز کی، یہ کوئی شعوری طور پہ دیکھ لیں، ڈسرن کر لیں چیزوں کو کہ یہ واقعی یہ ہے اور ہم نے اس کو مان لینا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا، بالغیب خدا کو دیکھ لیں۔ بالکل تو صحیح وہ برین والے جنہوں نے بالغیب خدا کو دیکھا، اس پہ یقین لے آئے، پھر اس پہ عمل کیا، پھر اللہ کی رضا کو تلاش کرتے رہے،
چاہے وہ دنیا میں بجائے بڑے ہی ناکام تھے، بھوکے تھے، افلاس میں تھے، چاہے وہ بہت ہی رچ تھے، اس سے کوئی غرض نہیں اللہ کو. قیامت کے دن انہی کا مقام ہے. بالکل صحیح. تو اللہ چاہتا یہ کہ وہ جو درمیان والا ان کا نقطہ ہے بس وہ سبمٹ کر دیا جائے اللہ کے سامنے، سبمٹ ہو جائے اور لاجیکلی سبمٹ ہو، اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرے. ان کے لیے جنتیں ہیں اور ان کی آگے ٹریننگ ہے. بالکل اس صحیح. ٹریننگ کے بعد اللہ کیا جاتا ہے، اقبال فرماتے ہیں کہ آگے کا کچھ پتہ نہیں لیکن لاجیکلی یہ یوں ہوگا. صحیح فرمایا آپ نے بالکل. بہت سی آیات ہیں وہ اسی موضوع کی تائید کرتی ہیں. آپ سورہ دہر پڑھیں ہیں، ہدیناہ النجدین فالہمہا فجورہا و تقواہا، ساری اس نے، اور سمع و بصر اور افئدہ، یہ سارا اسی طرف وہ لاجک کو ظاہر کرتی ہے. یہ پورا ایک ڈاکٹرن ہے. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اچھا جی، یہ 5ویں رکوع کی پہلی آیت ہے، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ وَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ. دیکھیں اس میں بھی ایک قانون الہی سامنے آ رہا ہے. ہر آیت پر غور کریں تو ان چیزوں کی وضاحت ہوتی چلی جاتی ہے. اس میں بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایک قانون ہے. ویسے اس کو قانون امہال کا نام دیا ہے. امہال مہلت سے ہے. تفاسیر میں نا قانون امہال یہ ہے کہ یہ اللہ کی شان ہے کہ گناہ اور غلطی پر فوراً پکڑ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دیتا ہے، وقت دیتا ہے کہ وہ تھوڑا سا حقائق کو دیکھے، سنبھل جائے، لیکن اس مہلت کا بھی ایک اسپیسیفائڈ ٹائم ہے. جب وہ پورا ہو جائے اور اس وقت تک اس نے اصلاح نہ کی ہو، اپنی ضد اور ہردرمی پر قائم ہو، بس پھر قانون حرکت میں آ جاتا ہے. یہی تو ہم گزشتہ قومیں ٹیسٹیفائی کر رہی ہیں، اسی لاجک کو، اسی قانون کو جو ہم نہیں پڑھتے. قوم عاد، قوم ثمود، ایک دم تھوڑی قومیں تباہ ہو گئیں. کسی کو آندھی سے، کسی کو پانی میں غرق کر دیا، کسی کو صیحتاً اتنی زوردار چیخ کے وہ کانوں کے پردے پھٹ گئے، بڑے بڑے عذاب آئے ہیں. تو وہ پورا ایک نظام ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا، رسول دن رات محنت کرنا ہے، اور وہ شاید سینکڑوں سال کی بات ہوگی. یہ تو ہم 2-3 آیات میں یا رکوع میں واقعہ پڑھ لیتے ہیں نا. وہ کتنا ٹینیور کس قوم کو ملا واللہ عالم، تو ایک بڑا بتدریج ہوتا ہے. لیکن جب وہ کسی طرح بھی نہ مانے، پھر اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر کو بتاتے ہیں کہ اب آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، کما حق کا ہو، اب ہمارا کام ہے تم اس بستی سے نکل جاؤ، ہے نا جی، باقاعدہ راتوں رات. اور جو ایمان لائے ہیں ان کو بھی ساتھ لے لینا، کیونکہ اس بستی کے بارے میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے نا کہ نیست و نابود کر دی جائے گی. تو یہ ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ. اچھا فرمایا وَلَقَدْ، اور بلا شبہ، استہزیٰ پیسیو وائز ہے. استہزاء کہتے ہیں ہنسی مذاق اڑانا، موکری، ہے نا. استہزیٰ مذاق اڑایا گیا برسل، رسولوں کا، من قبل کا، آپ سے قبل. ساری رسول آپ سے قبل آئے. یہ کا مخاطب کی ضمیر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. فَأَمْلَيْتُ، یہ تا کے اوپر پیش ہے میں کے معنوں میں، جیسے توکلتُ، تو فَأَمْلَيْ، یہ 3 لفظ ہو گئے. فَأَمْلَيْتُ، فا پھر املئی، مہلت دی، ڈھیل دی. تو میں نے کن کو مہلت دی؟ للذین کفروا، للذین، ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی. اس ڈھیل مہلت کے دوران بھی انہوں نے اصلاح نہیں کی، بار بار ان کو بتایا جاتا رہا، متنبہ کیا، پھر بھی قائم رہے. تو ثم اخذتہم، ثم پھر اخذتہم، یہ دیکھو یہ ملا کر لفظ لکھے ہوتے ہیں نا، کوئی نیا لفظ نہیں ہوتا. یہ اخذ تو ہم 3 لفظ ملے ہوئے ہیں. اخذ پکڑ لیا، اخذ پکڑ لیا، تاکہ اوپر پیش ہے میں نے، ہم انہیں، تو پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، گرفت آ گئی ان کی، پکڑ یہی عذاب میں آ گئے.
عربی میں اکثر جو ہے یہ وہ کئی الفاظ ملا کر لکھے ہوتے ہیں، نیا لفظ نہیں ہوتا. تو اخذتہم پکڑ لیا میں نے ان کو یعنی للذین کفروا کو. تو کہا فکیف کان عقاب، فکیف پھر کیسا، کانا ہوا عقاب میرا عذاب. اب یہ دیکھو یہ الفاظ جو ہے نا فکیف کان عقاب، یہ گزشتہ سب قوموں کی طرف اشارہ ہو گیا. قوم نوح، اس کے بعد قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم لوط. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ اتنے تفصیل سے ان قوموں کا واقعہ بتاتے ہیں کہ عبرت حاصل کرو. انہوں نے بھی رسولوں کو ٹھکرایا، تکذیب کی، نہیں بات مانی نا، اور باوجود بار بار بتانے کے انہوں نے کفر، نفاق، شرک ان کو نہیں چھوڑا نا جی. 3 صورتیں آپ کو ایسی ملیں گی جس میں کرونالوجیکل آرڈر میں آپ کو مل جائے گا. اعراف، ہود، شعراء. اعراف 7 نمبر، ہود 11 آیت 26. ان میں گزشتہ اقوام، امتیں، اقوام کا تذکرہ. اسی کو کہا ہے کہ التذکیر بایام اللہ، التذکیر نصیحت کرنا بایام اللہ، اسی کو کہا ہے. یہ جو عذاب آتے ہیں نا، لفظی ترجمہ تو اللہ کے دن جب اللہ کے عذاب ہے، اسی چیز کو کہا ہے التذکیر. تذکیر ذکر سے ہے نا، نصیحت دلانا. 2 انداز ہیں نا، ایک تو بشیروں کا، ایک نذیروں کا. رسول کے بارے میں بھی یہی کہا کہ ہم نے بشیروں و نذیر بنا کر بھیجا. تو ایک انداز ہے التذکیر بآلاء اللہ، اعلیٰ نعمت کو کہتے ہیں نا، فبأي آلاء ربكما تكذبان، کہ نعمتوں کا ذکر کریں. سورہ نحل پڑھیں، یہی ہے 16 نمبر. یہ ساری التذکیر بآلاء اللہ ہے. بہت نعمتوں کا ذکر ہے اس میں، ایک نعمتوں کا ذکر ہے. اس کے ہر آیت میں دیکھیں اللہ نے جھنجھوڑ کے کہا کیا کیا نعمتیں دی ہیں یار. اللہ اکبر. خالص دودھ کا بھی اس میں ذکر ہے. دیکھو کہا دودھ، چوپائے کا تو اور جگہ بھی ذکر ہے. اللہ اکبر ہے. نعمتوں کا ذکر ہے اس میں، نعمتوں کا. اچھا، تو یہ ارشاد فرمایا کہ ہاں اس سے بات نکلی تھی فکیف کان عقاب. تو یہ پچھلی قوموں کو دیکھو کیسے کیسے عذاب آیا. فکیفا پھر کیسا، کانا ہوا عقاب میرا عذاب. تو آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ سے پہلے بھی اس طرح رسولوں کی تضحیق کی گئی، مذاق اڑایا گیا، استہزاء کیا گیا. تو میں نے فوراً تو میں عذاب نہیں لایا، کافروں کو ڈھیل دی، رسی دراز کر دی، لیکن پھر جب مہلت کا وقت ختم ہو گیا تو میں نے پکڑ لیا ان کو. وہ دیکھو میرا عذاب کتنا سخت ہوتا ہے نا جی. اللہ اکبر. اگلی آیت مبارکہ فرمایا کہ افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت وجعلوا للہ شرکاء قل سموہم ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض ام بظاہر من القول بل زین للذین کفروا مکرہم وصدوا عن السبیل وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. افمن، دیکھو یہ بھی 3 ہیں، آ، فا اور من. آ جو ہے نا یہ حرف استفہام ہے، کیا کے معنوں میں ہے نا، کیا. کیا، فا پھر من جو، کیا پھر جو، ہوا قائم وہ قائم ہیں، علی کل نفس ہر جان کس چیز پر قائم ہے، بما کسبت جو اس نے کمایا.
وجعلوا اور انہوں نے بنا رکھے ہیں، بنائے للہ اللہ کے جو ہے نا شرکا شریک، اللہ اکبر، شریک بنا رکھے ہیں۔ فرمایا کہ قل سموہم، کہہ دیجئے، سموہم اسم سے ہی ہے، اسم نہیں ہوتا نام، کہ ان سے کو نام لیں، نام ان کے جو معبودان باطلہ ہیں، جھوٹے معبود، نام بتاؤ کون کون سے ہیں۔ ام تنبئونہ، تنبئونہ نبا سے ہے یہ لفظ، نبا خبر کو کہتے ہیں نا، تا تو مضارع کی علامت ہوگی، اور ہو تنبئونہ، تم خبر دیتے ہو جس چیز کی، یہ معنی ہے، تم بتاتے ہو جو چیز، بما جو لا نہیں، یعلم وہ جانتا، یعنی اللہ کے علم میں نہیں ہے، فی الارض زمین میں، ام یا بظاہر من القول، قول بات کو کہتے ہیں نا، یا قول سے ظاہر، بلکہ زینا مزین کر دیا، خوشنما بنا دیا، آراستہ کیا گیا، کن کے لیے؟ للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے جو کفر، جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی۔ کیا چیز زینا؟ مکرہم، ان کا مکر، فریب، اور کیا کرتے تھے وہ سدوا عن السبیل، سدو وہ روکے گئے، پیسے وائز ہے، عن السبیل راستے سے، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ اور جس کو گمراہ کر دے اللہ، فَمَا لَهُ مِنْ ہاد، ہاد ہدایت سے فائل بن گیا، تو فما نہیں ہے لہو اس کا من ہاد کوئی بھی ہدایت دینے والا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے کیا بات کہی گئی اس آیت میں، یہ کہا کہ کیا وہ ذات گرامی اللہ کی ذات، اللہ کل نفس بما کسبت، جو اچھے برے عمل کا حساب کرنے والا ہے، بما کسبت جو بھی اس نے کمایا، ایسا ہے کہ اس کا کوئی شریک ہو، للہ شرکا، یعنی جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں۔ تو کہا کہ اگر ایسا ہے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آپ ان سے کہیے کہ سموہم، ذرا مجھے نام تو بتاؤ ان کے، وہ کون سے جھوٹے معبود تم نے بنائے ہیں۔ کہا ام تنبئونہ، کیا تم اللہ کو ایسی چیز بتاتے ہو، ما یعلم فی الارض، جسے وہ زمین میں جانتا ہی نہیں ہے، ام بظاہر من القول، یا تم بس ایسی